میرے بھائیوں، بار بار تنہائیوں میں بیٹھ کر کے شکر پڑھو کہ اللہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ نے یہ احسان مجھ پر نہ کیا ہوتا شاید میں کفر میں رہتا، اس کفر سے کبھی نکلنا آتا، کبھی نکل نہیں پاتا۔ اور کوشش کرو تنہائی میں جب بیٹھ کر کے اس کو سوچیں گے تو اللہ کے احسان اور ساتھ میں اپنی ناقدری، خدایا جو کہتا ناقدری وہ انسان کر دو، میں کیا کروں، وقت سے کہتا مہربانی کرو، یہ سوچتے کوشش کرو، آنکھوں سے آنسو نہیں جانا چاہیے۔ کیسے کرے گا جواب، جب کسی کا احسان، اب ماں باپ کا احسان یاد کرو، فرض کیجیے کسی کے ماں باپ کی وفات ہو گئی ہے، اب وہ رات میں سوچتا ہے کہ اس بول کر ماں جی کیا بین خطر کروں، وہ سوچ رہا ہے اتنی بیس پانی غلطی دیا، میں نے ماں باپ کے ساتھ ایسی بے قدری کی ہے۔ ماں باپ کی محبت اور شفقت، ان کا حسن سلوک اور اپنی نادانی، ان دونوں باتوں کو سوچتے ایک دم ایسا پیدا ہو گیا آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ایسا ہوگا ٹھیک، بس سیم اسی طرح سے کوشش کریں کہ اکیلے میں کہ یا اللہ آپ نے اتنی ایمان کی دولت عطا فرمائی کہ میں نے فلاں جگہ یہ غلطیاں کی ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہے، کانوں کا غلط استعمال کیا ہے، زبان کا غلط استعمال کیا، ٹھیک ہے، غلط چیزیں کھائی ہیں، حرام کمائی کی ہے، ماں باپ کے سب کچھ کیا، اپنی غلطیاں اور اللہ کے احسان، ان دونوں کو سوچتے اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان پر اللہ کا شکر ادا کیا تو جناب آپ کو ایک بہت بڑا میڈل مل جائے۔ وہ کیا میڈل ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 انسان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے، اور بخاری میں ایک جگہ پر حدیث ہے 7 انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سائے کے نیچے ہو، اور 7 انسانوں میں سے وہ انسان ہوگا کہ اللہ اگر ہم کو ایسا امتحان آگے تو پاس کر دینا۔ یہ کیا فرمایا؟ وہ انسان جس انسان کو خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سائے کا ہوگا۔ سیری لاکھوں مانوس میٹر اگر ایسے کسی امتحان دی ایپا پاس کر جواب سوچ میں ایمانی حالت چھا اگر میں یہ امتحان کی راجر بخاری حدیث سنا رہا ہوں، راجر وہ انسان دعت ہو دعوت دی اسے، امرأتن عورت نے، ذات جمال و حسب اونچے خاندان کی، سادات کی عورت، اونچے خاندان کی عورت اور خوبصورت، اور گناہ کی دعوت دی، فقال اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کی سائے کے نیچے ہوگا۔ نمبر دو رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو سوچا اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، مہربانیاں، ایمان عطا کیا، جوانی عطا کی، خوبصورت جسم عطا کیا، اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، بھوکا نہیں بنایا، ماں باپ دیے، عمدہ گھر دیا، کھانے پینے دیے، کبھی بھوکا نہیں رکھا، عمدہ ذہن عطا کیا، انٹیلیجنٹ بنایا، میموری سسٹم ٹھیک ہے، ڈگریاں میں نے کی، پوزیشن لیتا رہا اور میں یہاں پہنچا، اس کے بعد سوچے میں نے کیا کیا ہے، آنکھوں کا گناہ، موبائل کا غلط یوز، غلط تعلقات، غلط چیزیں کھائی، نافرمانی کی، نمازیں نہیں پڑھی، یہ سوچتا رہا، ادھر سے اللہ کی مہربانیاں، ادھر سے اپنی کمیاں، یہ دونوں سوچتے اگر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اب میں تجھے سزا دوں گا تو میں کیا کروں گا پھر، اور یہ سوچتے آنکھ میں آنسو آ گئے، جب آنکھ میں آنسو آ گئے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی بھی قیامت کے دن میرے سائے کے نیچے۔ لہذا میرے بھائیوں ایمان کی دولت ملنے پر شکر گزار رہو، اور یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں اس کو دل کے کانوں سے سنو، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں یہ دور کفر کا، الحاد کا، شرک کا اور ایمان سے محروم ہونے کا دور ہے۔ اس وقت الحاد ہے، ایتھیسزم ہے، چندوں پر باقاعدہ محنتیں چل رہی ہیں لڑکوں کو کنفیوز کرنے کی، آپ کے یہاں کے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ محنتیں ہیں یہاں کے لوگوں کو ایمان سے محروم کرنے کی، اور چونکہ کشیدگی ایمان کمزور ہے اسے کھٹا کھٹ ایمان لوگ چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے راستوں کی طرف جا رہے ہیں، جس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ کشمیر میں ہونے لگا۔ کیا صاحب، کشمیر کا ایک انسان کہتا ہے فلاں آدمی جو مر چکا ہے وہ میرا خدا ہے، کشمیر کا بھی کہتا ہے
وہاں پر پہنچ گئے. جہاں کا لڑکا ہم سے آ کر کے کہتا ہے جب ہم نے خدا کو دیکھا ہی نہیں ہم کیوں مانیں؟ ایسے یہ خدا کچھ ہوتے اس کا اعتماد. یہ آپ کے قریب میں یہاں یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ہاسٹل میں باقاعدہ ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، اور وہ ٹیم یہی کام اس ایسے دور میں. اور ادھر سے اللہ کے نبی ایسا نے پیشن گوئی فرمائی ہے، ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کو پکڑ کر کے رکھنا. کنفیوژن آ جائے گا، اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانا، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، چاہے وہ یہودیت کی طرف سے آئے، نصرانیت کی طرف سے آئے، ایتھیسزم کی طرف سے آئے، ایگناسٹسزم کی طرف سے آئے، نئی تھیوریوں کی طرف سے آئے، چاہے وہ ڈارونزم کی طرف سے آئے، جہاں سے بھی آئے گا، اور چاہے وہ کسی اور طبقے کی طرف سے آئے، کسی اور طبقے کی طرف سے. میں جو طبقہ بول رہا ہوں اس کو سمجھ کر کے رکھیں، کہاں کہاں سے آ سکتا ہے کوئی پتہ نہیں. یا اسی طرح سے لالچ آئے گا، لالچ کہ یہ ملے گا تمہیں اگر تم یہ کرو گے، اور وہ کرو گے تو وہ کفر ہوگا، اور سوچو گے یہ پانا ہے تو وہ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو یہ نہیں ملے گا. ڈگریاں، ملازمتیں، سیٹ ملے گی، تو سیٹ پانے کے لیے، ملازمت پانے کے لیے، ٹھیک ہے، جاب ڈھونڈنے کے لیے وہ کرنا پڑے گا، اور وہ کریں گے تو کفر ہو جائے گا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہاں سے بہت سارے بچے سکولوں میں، مارننگ اسمبلی میں وہ کچھ پڑھتے ہیں جو کفر ہوتا ہے، اور یہاں جو والدین شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو وہی بھیج رہے ہیں. اور وہاں پڑھانے والا بھی ہمارا ٹیچر، تو ہمارا ٹیچر مسلمان ہمارے بچے، مسلمان بچے کو وہ پڑھا رہا ہے جو کفر ہے. بہرحال اپنے ایمان کی قدر، اپنی ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کا عہد، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ یا اللہ کہاں سمارا حلقوس نہیں ہو کہ میں اپنے ایمان کو سودا کروں. نہ تین طاقتیں، کنفیوژن، پریشر اور لالچ. وہ لالچ کس کس چیز کا ہوگا پڑے؟ ایک آدمی آپ کو کہے گا سکر بھاری آپ محنت بچے وہ تو کوئی نہیں رہا ایپ کرا بھاری آپ محنت مگر گو سا سلیکشن ٹھیک بھاگ کو سوزن پھلن جائے اور آپ یہ سرکار کا سائن کرو، وہ سائن کرنا ہوگا کو ہوگا. اور بعد میرے پاس آدمی آتے ہیں، آپ میرے پاس آ کر کچھ آدمی نے کہا جناب میں فلاں جگہ یہ کام کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو؟ کہنے کو فرق ہے. میں نے کہا چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے ملازمت ملی ہے چھوڑوں گا تو ملازمت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، جاب ملا ہے چھوڑوں گا تو پھر کیا کروں گا؟ بے روزگاری ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہتا میری جاب بہت تک منتی کچھ تو میں بکرام یہ نوکری بکام میں یہ نوکری کیا کہتے چماما پہ ہم کو کرتا ہوں. بس بات ختم ہو گئی. چیپٹر نمبر 2. میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا جسم ہے، اس جسم کی کوئی چیز ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، نہ انسان بنا سکتا ہے، نہ انسان بنا سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کے دانت پیدا نہیں کرے گا جب 3-4 مہینے کے بعد دانت آنے لگتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس نظام جس نظام کے ذریعے سے بچے کے دانت نکلنے لگتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس نظام کے ذریعے اس کو دانت پیدا نہیں کرے گا